جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی آل محمد وعلی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ آواز جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بات ہماری آداب اسلامی میں چل رہی تھی مہمان نوازی اور ملاقات کے بارے میں، ملاقات اور مہمان نوازی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے بات پوری کی، ٹھیک ہے، پڑھا اس کو پورے درس کو۔ آج جو شروع ہو رہی ہے گفتگو وہ سلام کے، اسلامی سماج اور معاشرے میں جو آداب قاعدے قانون ہیں جو اسلام نے معین فرمائے ہیں، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری جو قرار دی ہے کہ معاشرے اور سماج کو اگر حقیقی اسلامی سماج بنانا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے حقوق ادا کر کے حقیقی کمال تک اگر پہنچنا ہے تو ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا سماج میں رہتے ہوئے۔ انہی حقوق میں سے، انہی ذمہ داریوں اور انہی آداب میں سے ایک کیا ہے؟ سلام ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی آپ جی آپ ہر قوم اور معاشرے میں کسی سے ملاقات کرتے وقت، چاہے وہ کوئی سی بھی قوم ہو، کوئی سا بھی سماج ہو، کوئی سا بھی معاشرہ ہو، جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے جذبات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گفتگو کے آغاز سے قبل کچھ خاص طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جی ہر سماج ہر معاشرے میں ہے نہیں ہے؟ جیسے آپ بہت سی جگہ جائیں گے تو ان کے ہاں جب کسی سے ملتے ہیں تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں، بعض جگہ جائیں گے تو سینے پہ ہاتھ رکھ یعنی جھکتے ہیں، چین میں جائیں گے تو آگے سے نہیں پیچھے سے جھکتے ہیں، یہ احترام ہے۔ جی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آواز جی جی چین میں اگر آپ جائیں گے تو اگر وہ کس آپ سے ملیں گے تو وہ پیچھے سے جھکیں گے، تو یہ احترام ہے، اپنا اپنا ہر سماج ہر معاشرے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی لہٰذا آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے ان کا اپنا کلچر ہے، کہیں جائیں گے ہاتھ جوڑیں گے، کہیں جائیں گے جی جو بھی ہے اپنے اپنے خاص طریقے اپنائے جاتے ہیں اور مخصوص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ جائیں گے کہیں پر انگریزوں میں جائیں گے تو کہ ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، بات کرنے سے پہلے وہ ہائے ہیلو کریں گے۔ جی اپنا اپنا ہر ایک کا کچھ ہے، لیکن اسلامی اخلاقیات اور رسم و رواج میں بھی یہ کیا کریں، اسلامی جو اخلاقیات اور جو رسم و رواج ہیں اس میں بھی اس کام کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے، مصافحہ یعنی ہینڈ شیک، اور معانقہ گلا ملنا یعنی ایک دوسرے سے گلے ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معانقہ یعنی گلے ملنا، تو یہ سلام، مصافحہ، معانقہ یعنی گلے ملنا آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو یہ رسمیں پتہ نہیں کیوں اٹھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں بہو بیٹی یا کوئی آتی تھی تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں خالی یہ نہیں سلام کر لیا جواب دے دیا انہوں نے، نہیں، اٹھ کے گلے لگاتی تھیں، چومتی تھیں، پیار کرتی تھیں، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھیں، ایسا تھا جی جی گلے لگانا۔ جی ہاں جی تھی وہ، اب پتہ نہیں اب کیوں اس معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں دور سے۔ ہاں یہ ہونا کب ہمارا یہ کلچر اسلامی کلچر ایک مغرب زدہ ہو گیا، انگریزوں کا نہیں، تو آپ دیکھیے اب بھی کچھ جگہ علاقوں میں دیکھا ہوگا آپ نے تو گھر کی بزرگ عورتیں جب کوئی لیڈیز آتی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں، گلے لگاتی ہیں اور اچھے سے گلے لگاتی ہیں، اور آج کل گلے لگاتی ہیں ایسی جگہ کوئی اور پہنچ جاتی ہیں تو انہیں برا لگتا ہے، یار لو بتا بوڑھی ہمیں چپٹ جاتی ہیں۔ نہیں بھائی، یہ پیار محبت ہے، یہ اسلامی اخلاقیات میں سے ہے، اسلامی اخلاقیات اور رسم و رواج میں سے ہے۔ بہت سی آپ کو سنا ہوگا آج کل معاشرے میں وہاں جانا مجھے پسند نہیں ہو تو گلے چپٹ جاتی ہیں، مجھے برا لگتا ہے گلے لگنا، ہوتی ہیں بہت سی، لیکن کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کو اسلامی تعلیمات کی علم نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاقیات کا ہے۔ ابھی اگر آپ میں سے، آپ جیسے آن لائن ہیں، آپ میں سے کئی ایک دوسرے سے ملیں تو یہ نہیں ہے کہ مثلا بس ہائے ہیلو، نہیں، سلام، گلے ملنا، اور یہ بھی نہیں کہ مرد مرد ملے تو ہی گلے ملے، لیڈیز بھی، یہ اسلامی
اخلاقیات میں سے ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی اللہ السلام تحیۃ لملتنا و امان لذمتنا، سلام ہماری ملت، ہماری قوم کا تحفہ اور ہماری طرف سے امان، امانت کی ضمانت ہے، ذمہ داری ہے، سلام سے امانت ملتی ہے، ذہن امان میں رہتا ہے انسان۔ لہٰذا اب جب بھی آپ کہیں جائیں اور کوئی بڑی، ضروری نہیں کہ بوڑھی عورت ہو، آپ سے بڑی ہوں، وہ آپ کو گلے لگائیں، تو یہ مت کہنا لیجئے میرے میک اپ خراب کر دیا، میرے بال بکھر گئے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بال بکھر گئے، جی بڑی مشکل سے میں نے چوٹی باندھی تھی اور یوں کیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے یہ کیا تھا، ایسا نہیں۔ وہ یہ جو میک اپ یہ سب یہ میں نے سر باندھا تھا محنت سے، یہ کچھ نہیں ہے اس پیار کے آگے جو وہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہے ان بزرگ سے، یا جو آپ سے بڑی ہیں، آپ کی بھابھی ہوں، آپ کی مامی ہوں، آپ کی خالہ ہوں، آپ کی امی ہوں، دادی ہوں، کوئی بھی آپ کو جتنا چپٹائے اتنا آپ ان کے، بہت سکھ ہم نے دیکھا ہے، جیسے کوئی اگر مجھ سوال دیکھیے، مجھے کوئی بزرگ انسان رشتہ دار مجھے گلے سے لگاتا ہے تو میں تو خود سمٹ کے ان کے باہوں میں کو چلا جاتا ہوں، سر رکھ لیتا ہوں، اچھا لگتا ہے، بہت بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ اسلامی اخلاقیات میں ہے۔ یہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو سلام کا اسلامی طریقہ بھی، سلام کا طریقہ کیا ہے، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو سلام کا طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے سلام کرنا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسلامی سلام صرف سلام علیکم ہی ہے، یہ ہائے ہیلو یہ سلام نہیں ہے، جی یہ سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ جا کے کہیں نمسکار کرتے ہیں، کبھی یہ کریں، کبھی نہیں، یہ اسلامی طریقہ سلام علیکم ہی ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو کم از کم اپنے اوپر سلام کر لیا کرو، کوئی ہے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، تحیۃ من عند اللہ، اور یہ پروردگار کی طرف سے کیا ہے، یہ نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لو، جی جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو کم سے کم اپنے اوپر سلام کر لیا کرو، السلام علیکم۔ یا یہاں پر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل رینگ رینگ کے کچھوے کی طرح، نہیں، آہستہ کا مطلب یہ وقار کے ساتھ، ان کی چال سے گھمنڈ نہیں چمکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سو کی چال سے ہی گھمنڈ چمکتا ہے، لیکن وقار جو چمک سے چلتے ہیں وہ ہیں اللہ کے بندے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں، جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو پھر سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو۔ نمبر 3، جب جناب ابراہیم نے بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا کہ میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور آپ کے چچا نے اس بات پر آپ کی مذمت کی کہ کیوں نہیں کرتے، اور آپ بتوں کی عبادت کرنے کی تاکید کی آپ کے چچا نے، اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھر برسائے جائیں گے تمہارے اوپر، تو جناب ابراہیم نے نہایت ہی نرمی سے اس کا یہ جواب دیا، آپ پر سلام ہو، قال سلام علیک، آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اور وہ میرے حال سے بہت مہربان ہے، پر میرا پروردگار میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ تو دیکھیے لفظ سلام آیا ہے قرآن میں، جی آواز آ رہی ہے، انما فاطمہ، ہنا میم، فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا، نہال نکھت، جی آ رہی ہے، مونیس و مونیس، شیشما میم، رفت، ٹھیک ہے۔ یا اسی روایت کے مطابق جب خدا کے فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آئے
تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قرآن کی اسی آیت میں آگے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے رسول یعنی فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کر، قالوا تو ان فرشتوں نے کیا کہا؟ سلاما. قالا تو انہوں نے سلام کہا، قالا تو جناب ابراہیم نے بھی کہا سلام، جناب ابراہیم نے بھی سلام کیا. ٹھیک ہے، تو اسلامی معاشرہ، رسم و رواج، اسلامی اخلاقیات میں تحیت کا طریقہ کیا ہے؟ سلام علیکم ہے. جب آپ ملیں تو سلام کریں. نمبر 4، متعدد مختلف آیات میں خداوند عالم نے اپنے صالح اور نیک بندوں کا تذکرہ کر کے ان پر سلام و درود بھیجا ہے. آپ قرآن میں دیکھیں گے تو خداوند عالم نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان پر سلام و درود بھیجا ہے خدا نے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، سلام علی الیاسین اور آل یاسین پر سلام ہو. جی، تو سلام کا کیا ہے؟ جب ہم ملیں تو اسلامی اخلاقیات میں جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام. اسی طرح متعدد آیات میں پروردگار عالم نے سلام کو اہل جنت کا شیوا بتایا ہے کہ یہ اہل جنت والوں کا طریقہ ہے. یہ سلام جنت والوں کا طریقہ ہے، یہ چیز جنت سے آئی ہے، جنت والوں کا اخلاق ہے، یہ جنت والوں کی عادتوں میں سے ہے. یہ جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ملائک ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے. قیامت کے دن جنت میں، جنت والوں کے یہاں فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا اور اب آخرت میں گھر تمہاری بہترین منزل ہے، اور آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے، مبارک ہو، سلامتی ہو آپ پر. تو ہم جب ملاقات کریں تو اس کا طریقہ سلام علیکم ہے، اور یہ بہشتیوں کی طریقہ ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، یہ ملتے ٹائم سلام کرنا. ٹھیک ہے، یا سورہ نحل میں ارشاد ہے، سورہ نحل ہے، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین، وہ لوگ کہ تتوفاہم جنہیں ملائکہ مارتے ہیں، یعنی اٹھاتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں فرشتے، طیبین پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، یقولون فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس کام کی وجہ سے جو تم نے انجام دیے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرے مقامات پر قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جنتیوں کا طریقہ ہے ایک دوسرے کو سلام کرنے کا. تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ جو ہے وہ سلام ہوگا، جنتیوں کا تحفہ سلام. سمجھ میں آیا ہے کہ یہ لفظ، یہ جو سلام علیکم ہے یہ جنت سے آیا ہے، یہ دنیا میں جنت کی چیز ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا میم؟ شیشما میم، یہ جنت سے آیا ہے، یہ جنت سے آیا ہے سلام، یہ جنتی ورڈ ہے، جنت والوں کا شیوا ہے. ان کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس میں سلام کا تذکرہ کیا گیا، قرآن میں ہی ہے، ابھی حدیثوں کی تو بات ہی نہیں، تو قرآن میں صاف صاف ہے. اور خاص طور سے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں سلام کی تاکید کی گئی ہے، اور بے شمار تاکید، یہ نہیں کہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ کیا کرو، بلکہ بے شمار فضیلت اور ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کتنی فضیلت ہے سلام میں اور کتنا ثواب ہے. نمونے کے طور پر یہاں چند روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ ان فی الجنت غرفا، یقیناً جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، کچھ کمرے ایسے ہوں گے جن کا اندر کا حصہ باہر سے دکھے گا اور باہر کا حصہ
اندر سے باقاعدہ دکھائی دے گا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کتنے صاف شفاف شیشے کے سمجھ لیجئے. یسکنھا من امتی، میری امت میں سے وہ لوگ وہاں رہیں گے، من اطاب الکلام، جن کا کلام، جن کی گفتگو نرم ہو، پاک و پاکیزہ ہو، واطعم الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، وافشى السلام، سلام کو کھل کے کرتے ہوں گے یعنی زور سے بلند آواز سے سلام کرتے ہوں گے. وصلى باللیل والناس نیامون، اور وہ رات میں نمازیں پڑھتے ہوں گے در حالی کہ لوگ سو رہے ہوں گے. جس وقت لوگ سوتے ہوں گے وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. میری امت سے ایسے لوگ اس گھر میں رہیں گے. اتنا خوبصورت کمرے ہیں وہ، اتنے خوبصورت کمرے ہیں. دیکھیے کہ جنت ایسے کمرے کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے باقاعدہ دکھائی دے گا. اس کے اندر میری امت کے وہ افراد رہیں گے جو خوش سخن کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جن کی باتیں اچھے بولنے میں اچھے بولتے ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی. لوگ ان کی اور کیا خصوصیت ہے؟ جو لوگ اس میں رہیں گے وہ دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے، بلند آواز سے سلام کرنے والے، اور رات کو کہ جب لوگ نیند کے مزے لیتے ہیں نماز پڑھنے والے ہوں گے، یعنی نماز شب. تو جو چاہتا ہے ان کمرے میں رہے، ایسے کمروں میں رہے، اتنے خوبصورت کمروں میں رہے. اسے اپنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خشن ہو. خشن مطلب جب بھی بات کرو اکڑ کے جواب دے، جس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈریں کہ یار بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، اکڑ کے جواب دیتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے. نہیں، خوش سخن ہو. تو مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کبھی بد زبان نہیں ہوتا، سخت زبان نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ خوش سخن نرم زبان ہوتا ہے. لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہو، بلند آواز سے سلام ہمیشہ بلند آواز سے. اور رات کو جب لوگ نیند میں سو کے مزے لیتے ہو نماز پڑھنے والے. سمجھ میں آیا آپ کو سلام کی فضیلت؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، چھٹے امام، کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے اولاد عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا، جناب عبد المطلب کی پوری اولاد کو، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، جو بھی پورے نسل کو، جناب عبد المطلب کے کنبے کو مخاطب کر کے فرمایا. کیا فرمایا؟ اس میں خود بھی آتے ہیں نا، آپ کا گھرانہ بھی، جناب یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد ہیں، اے عبد المطلب کے بچوں، افشوا السلام، واضح انداز میں سلام کیا کرو. یعنی بلند آواز میں، صاف، ایسا نہ ہو ایسے نہیں، بلند اور صاف آواز میں سلام کیا کرو. وصلوا الارحام، صلہ رحم کرتے رہو، رشتہ داروں کا خیال رکھو. وتہجدوا، جب والناس نیامون، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز شب پڑھو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. واطیبوا الکلام، اچھے انداز میں گفتگو کرو. طیب، اطیب طیب سے ہے، طیب یعنی پاک و پاکیزہ کلام، نرم اچھا کلام سے بات کیا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو. تو یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں انسان داخل ہوتا ہے. اور جناب عبد المطلب کی پوری نسل کو، پوری خاندان کو، پوری اولاد کو رسول اکرم مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے عبد المطلب کے بیٹوں، سلام کو صاف بلند آواز میں کیا کرو. یہ دیکھیں کتنا اہم چیزیں ہیں یہ. آپ اگر روایات کو غور سے دیکھیں اور اہل بیت کی سیرت، پریکٹیکلی سیرت بھی دیکھیں، آپ عملی زندگی بھی دیکھیں، تو کچھ چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو انجام نہ دیتے ہوں اہل بیت اور معصومین، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی کی زندگی سے سامنے سے، جسے ہم کیا بولتے ہیں، زوم سے چمکتی ہیں. آپ اگر اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں سب سے اہم چیزیں بزرگوں کا احترام، نرم کلامی، صلہ رحم، یہ چیزیں زیادہ آپ کو دکھائی دیں گی. اور یہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ ہمیں وہ بتا سکیں کہ یہ سب سے اہم چیزوں میں سے ہیں. ماں باپ کا احترام، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کا صلہ رحم، یہ آپ کو کثرت سے زیادہ دکھائی دے گی. آپ کو ایسا ہی ہے.
جی تو آپ اہل بیت کی سیرت کو ہم صرف کیا ممبر سے سن کے واہ واہ کرنے کے لیے ہیں کہ بس وہاں پہ پڑھ دیا ذاکر نے وہ مولائے کائنات جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت لکڑیوں کا گٹھر لے کے جا رہی تھی یا پانی کا مشک لے کے جا رہی تھی، مولائے کائنات نے مشکیزہ لے لیا، گھر پہنچ گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، واہ 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 واہ۔ یہ اس لیے ہے یا اس لیے ہے کہ مولائے کائنات کیسے راستہ چلتے تھے ہم یہ دیکھیں؟ بھائی اگر ایک عورت مشک پانی بھر کے مشک لے جا رہی ہے تو راستہ تو اور لوگ بھی چل رہے تھے، راستے میں تو اوروں نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ عورت وزن لے کے جا رہی ہے، جی ہاں لیکن دیکھا سب نے، سمجھا صرف مولائے کائنات نے کہ ایک عورت یہ کام جو مردوں کا ہے وہ کیوں کر رہی ہے، ایسی کیا وجہ آ گئی اس کے اوپر، کیا کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے؟ ضرور کوئی پریشانی یا مصیبت میں ہوگی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو پتہ کروں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ تو کیا یہ باتیں صرف داد دینے کے لیے ہیں یا یہ ہم بھی کہ جب راستہ چلیں تو اگر کوئی ہمیں دکھائی دے جائے بوڑھی عورت یا وہ کوئی کہ راستہ کراس کرا دیں ہم اسے، یا کوئی کام ہے اسے، لوگ بینک میں گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں دنیا لگی پڑی ہے، بیچاری بوڑھی یا بوڑھا اپنا کام کرانا چاہ رہا اس سے نہیں ہو پا رہا، تو کیا ہماری نگاہ جاتی ہے، کیا ہماری عقل جاتی ہے اس طرف کہ ایک آدمی تحصیل میں یا کہیں بھی اسٹیشن پہ یا کہیں بینک میں ایسا ہے، کیا ہم کبھی مولائے کائنات یا معصومین کی سیرت کو عمل میں لاتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کسی کو پریشانی تو نہیں ہے؟ جی نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف معصومین کی سیرت کو داد دینے تک کے لیے محدود کر دیا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو مانا ہی نہیں، جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے رسول کی زندگی کرنا ہماری۔ چاہیے جی ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، مولائے کائنات جا رہے ہیں، وہ کرا رہا ہے، دنیا راستہ تو اور بھی دنیا گزر رہی تھی وہاں سے، لیکن بیٹھا کون اس کے پاس؟ مولائے کائنات۔ کیا پریشانی ہے ابا؟ ہیں؟ تو یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ کیا ہم میں ہے یہ بات کہ ایک انسان ہم جا رہے ہیں راستے میں، دنیا جا رہی ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا کرا رہا ہے، پریشانی میں ہے، کس پریشانی میں ہے؟ کیا ہم پوچھنے کا گوارا کرتے ہیں کہ بیٹھ کے پوچھ ہی لیں کہ کیا پریشانی ہے، کیا میں آپ کو کچھ کام کرا سکتا ہوں؟ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، نہیں، ہو سکتا ہے اسے کوئی اور کام ہو، اسے پیسے کی ضرورت نہ ہو، بیمار ہو، طبیعت بگڑ گئی ہو، چکر آ گئے ہوں، جی حالات زمانہ اتنا خراب ہو گیا، افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ کل ہی پرسوں ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی ہے، اس کے ساتھ غلط کچھ کام ہوا تھا بیچاری کے، خون میں تر ہے، ویسے وہ ہاتھ بڑھا رہی ہے مدد کے لیے، پڑی بیچاری تڑپ رہے، اس ویڈیو بنا رہے ہیں کھڑے ہو کے لڑکے، ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی کہ اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے، زخمی حالت میں پڑی ہے، کوئی تو اسے ہاسپٹل پہنچائے، کیا انسانیت مر گئی؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہم اہل بیت کی سیرت صرف اس حد تک کہ بس داد دیں، فلاں نے ذاکر نے مجلس پڑھ دی، فلاں ذاکر نے واہ واہ ہا ہا واہ واہ اور مزہ آ گیا اور کیا انٹرسٹنگ تھی اور مزیدار ہٹ ہو گئی، نہیں، افسوس کہ ہم نے زبانی چٹکارے تک محدود کر دی اہل بیت کی سیرت۔ کیا پڑھنے والا کبھی یہ پڑھ کے یہ واقعہ پڑھ کے داد لے لیتا ہے، کبھی اس واقعات سے پیغام دیتا ہے لوگوں کو؟ کیا اب آپ نے داد دے لی اس واقعے کو سن کے؟ سیکھا کیا آپ نے ان کی سیرت سے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم بھی راستہ چلتے ہوئے دیکھیں آس پاس ہمارے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جو کام جس کا ہے وہی کر رہا ہے یا جس کا کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے؟ مولائے کائنات نے جب دیکھا ایک عورت ہے لکڑی کا بوجھ لے جا رہی ہے یا پانی کا مشکیزہ بھر کے لے جا رہی ہے، تو کیا فوراً فیصلہ لینا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ عورت کا کام تو نہیں ہے، یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب کوئی پریشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ تو دنیا چلتی ہے لیکن جیسے علی چلتے تھے ایسا کوئی نہیں چلتا تھا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے، اگر ہم علی کا چاہنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ تو نظر آئے
کہ دنیا کیسا کہ ہاں بھائی ہم نے مولا کائنات ان کے جو مولا ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور انہیں دیکھ کے ان کی باتیں ان میں نظر آ رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے پڑھی ہے مولا کائنات کی زندگی لیکن ان کے چاہنے والوں کو تو ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں. لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، نہ یہ کہ ان واقعات کو صرف داد تو تحسین تک محدود رکھ دیں. یہ جہاں ممبروں پہ کودنے والے جو آج کل جاہل کود رہے ہیں ان کی غلطی تو ہے، اس سے زیادہ غلطی عوام کی ہے کہ انہوں نے مولوی سمجھ کے انہیں مولوی کی جگہ بٹھایا اور انہوں نے اس کی داد دے دے کے یہ کر کر کے انہیں اسی کا محتاج بنا دیا، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کریں گے. جی بڑے بڑے لوگوں کا آپ اسٹیٹس دیکھیے اور ایسی ایسی تبلیغ کر رہے ہیں. اب انہیں پتہ لگا نا کہ تبلیغ کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں تو انہوں نے اسی کو پیشہ بنا دیا، خوب پڑھ رہے ہیں اور فلاں صاحب اتنے مشہور ہیں، فلاں صاحب ممبئی کے اور فلاں ممبئی کے، فلاں یہ اور فلاں وہ سب سمجھ رہے ہیں آپ بڑی نصیحت کر رہے ہیں، بڑے نیک ہوں گے. فون کر کے دیکھیے ذرا کہ مجھے ایک مجلس پڑھانی ہے، پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ 15,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے، ٹکٹ کرا دیجیے ذرا فلائٹ کا. جی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، مجلس ایک کرا لیجیے پتہ لگ جائے گا آپ کو. ابھی میرے ایک دوست کا بہت مشہور شخصیت آج کل بہت ان کے اسٹیٹس چل رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ میرا ایک دوست تھا اس کا اسکرین شاٹ آیا کہ مولانا سے کہا کہ وہ 3 مجلسیں ہیں مولانا، تو انہوں نے اپنے جیسے وہ ہوتے ہیں نا بزنس مین میں میرا پی اے اور میرا وہ ہے اس سے بات کر لو، ایسے ہی انہوں نے ایک بنا رکھے ہیں چھوٹے مولوی کو کہ ان سے بات کر لو. تو کہا ان سے بات ہوئی، وہ بات نہیں ہو پائی صاحب. تو بولے ایسا ہے کہ 3 مجلسیں کہاں، فلائٹ کا ٹکٹ کرا دیجیے آنے جانے کا، 40,000 میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے. میرے پاس ابھی پڑا ہوگا اسکرین شاٹ کا، ہو تو دکھاؤں ابھی. تو ہم بلاتے بھی ایسے کوئی ہیں کیا؟ ہمارے آس پاس علاقوں میں کیا مولوی مارے گئے نکاح کے لیے، میت کے لیے، ان کاموں کے لیے؟ تو وہ یاد آئیں گے ہمیں. اگر ہمارے گھر میں کسی کی موت 40واں کرانا ہے تو بلائیں گے کسے؟ جسے 15-20 ہزار چاہیے، آنے جانے کا فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں لوگوں سے، بتاؤ مولانا نے اتنے لے لیے، مولانا نے یہ کر دیا، مولانا نے وہ کر دیا. مولانا نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے. آپ کے آس پاس مولوی تھے، کیا وہ مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جی آپ کے علاقے میں آس پاس کیا مولوی مجلس پڑھتا، کیا اس کا ثواب آپ کی میت کو نہ پہنچتا؟ یا بس جب تک ممبئی سے شاہد رضوی صاحب کو نہ بلوا لیں گے آپ لوگ کہ بھائی ان کے اسٹیٹس بہت چل رہا ہے، کون کہ جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ گنجے سے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ کہیں گے نا کہ اتنے پیسہ ڈال دو تب آپ کو جو ہے وہ آؤں گا میں، تب پتہ لگے گا کہ دور کے ڈھول سہانے، بس اسٹیٹس تک ہی صحیح لگ رہے تھے. تو جی فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب. تو لہٰذا یہ اہل بیت کی سیرت کو کھیل نہ بنائیں، تماشا نہ بنائیں. اس کو سیرت کو پروردگار نے ان کی اہل بیت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، نہ یہ کہ ان کی زندگی کو آپ صرف داد و تحسین تک محدود کر دیں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.